پولیگراف یا جھوٹ پکڑنے والی مشین کو کبھی عدالتوں میں ایک مضبوط سائنسی ثبوت سمجھا جاتا تھا، مگر آج دنیا کی اعلیٰ عدالتوں نے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پولیگراف دراصل جھوٹ نہیں پکڑتا، بلکہ صرف انسان کے جسمانی رد عمل جیسے دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، خون کے بہاؤ اور جلد میں برقی تبدیلیوں کو ناپتا ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم میں معمولی تبدیلیاں آتی ہیں اور یہی تبدیلیاں مشین پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تاہم یہ رد عمل صرف جھوٹ بولنے سے نہیں بلکہ خوف، گھبراہٹ، غصے یا ذہنی دباؤ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے عدالتوں نے کہا ہے کہ پولیگراف کی بنیاد جذباتی ابھار پر ہے، سچ یا جھوٹ پر نہیں۔ پولیگراف کی ایجاد 1921 میں امریکہ کے ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ جان اگسٹس لارس نے کی، جبکہ 1939 میں لیونارڈو کیلر نے اس میں جلد کی برقی تبدیلیوں کا عنصر شامل کیا۔ شروع میں اسے پولیس اور خفیہ ادارے بڑے اہتمام سے استعمال کرتے تھے، مگر 1935 میں یہ عدالت میں پہلی بار ثبوت کے طور پر پیش ہوا اور دونوں ملزمان کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ مگر وقت کے ساتھ سائنسدانوں اور قانونی ماہرین نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مشین انسانی احساسات کی پیمائش تو کرتی ہے مگر سچائی کی نہیں۔ ہر ٹیسٹ سے پہلے ایک انٹرویو کیا جاتا ہے جس میں سوالات تیار کیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ کے دوران ماہر پولیگراف مشین کی ریکارڈنگ دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں، مگر مشین خود یہ فیصلہ نہیں کرتی بلکہ ماہر انسان کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسانی غلطی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ امریکی عدالت نے 1923 میں فیصلہ دیا کہ جب تک کوئی سائنسی طریقہ کار عمومی سائنسی قبولیت حاصل نہ کرے، اسے اس عدالت میں بطور شہادت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پولیگراف کی ناکامی کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص کا جسمانی رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی بے گناہ شخص بھی خوف یا دباؤ میں وہی علامات ظاہر کر سکتا ہے جو ایک جھوٹ بولنے والا شخص کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پولیگراف کے نتائج کا انحصار ماہر کے تجربے، تربیت، نیت اور ذہنی حالت پر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان خود غیر معصوم ہے، اس لیے اس کی تشریح بھی ہمیشہ درست نہیں ہو سکتی اور اس میں ہیومن ایرر کا فیکٹر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کی عدالتوں نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ پولیگراف سائنسی ضرور ہے مگر عدالتی طور پر ناقابل اعتبار ہے۔ در حقیقت پولیگراف کو جھوٹ پکڑنے والی مشین کہنا ہی غلط فہمی ہے۔ یہ مشین صرف جسم کے اندر ہونے والے اضطراب اور خوف کو ناپتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص گھبرایا ہوا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتوں نے اسے ثبوت کے طور پر رد کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ آج بھی مشین نہیں بلکہ انسان کی بصیرت، تجربہ اور شعور ہی کر سکتا ہے۔